یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ جتنا بھی گناہگار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، جواری ہو، چور اچکا ہو، اس کو کہ یار تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہتا ہاں اللہ کو مانتا ہوں۔ اللہ پر ایمان ہے؟ ہاں میرا ایمان ہے۔ دیندار نہیں، دنیا دار کے سامنے جس کو دین کا پتہ کوئی نہ ہو، وہ بھی آمنہ کے لال سید المرسلین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، جس درجے کا بھی ہو، نمازی ہو غیر نمازی ہو، زندگی کے اندر شاید اس نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہان عقیدت اور محبت ہے، آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ یہ دوسرا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ اس کو کہ یار تو اللہ کا تجھے خوف نہیں ہے؟ جزاک اللہ۔ اگر اس سے پوچھا جائے تو یہ اللہ کا خوف نہیں؟ کہتا ہے۔ کہتا انہیں مرنا نہیں؟ کہتا مرنا بھی ہے۔ یہ تیسرا عقیدہ۔ چوتھا عقیدہ، یار شرم کر، تجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ وہ کہتا ہے بالکل احساس ہے۔ یا یہ نہیں کہتا، چلو اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ اللہ نبی وارث، یعنی اس کا بھی یقین ہے کہ قیامت کا دن ہے اور قیامت کے دن کا۔ یہ چار بنیادی عقیدے ہیں اللہ نے جو مسلمانوں کو عطا فرمائے، یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ باقی یہود نصارہ سب سے پہلے ان کے پاس عقیدہ توحید نہیں۔ وقالت العزیر نحن اللہ، وہ عزیر علیہ السلام کو کہتے اللہ کا بیٹا۔ وقالت المسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اس کا مریم کا بیٹا ہے، اور مریم اللہ کی بیوی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ۔ اچھا، پھر وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے پاس سب، ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہودی کہتے ہیں وہم یتلون الکتاب، پڑھتے ہیں دونوں کتاب پر دونوں کا علم ہے، تورات پر بھی علم، تورات پر کا علم بھی ہے، اور زبور کا بھی، اور انجیل کا بھی، اور اس پر ایمان بھی ہے، لیکن قرآن پر ایمان نہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو جو عقیدہ خوشبو والا عطا فرمایا، تمام جتنے صحائف اور کتابیں آسمان سے اتاری گئیں، اور اس کے بعد قرآن کریم آخری کتاب، الحمدللہ مسلمانوں کا تمام کتابوں پر عقیدہ ہے۔ ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں، اور قرآن کے مقابلے میں کسی کتاب کو نہیں لے کے آتے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا نبی۔ باقی ہر نبی کی تکذیب کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس عقیدہ یہ، ہم سارے انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم عقیدہ موت بھی مانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پوری دنیا کے کفر کا متفق کا فیصلہ ہے کہ جہان ہے جیسے بنایا تھا ویسے ختم ہو جائے گا، پھر اس جہان کے بنانے اور ختم کرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، زمین چٹیل میدان تھی ویسے رہے گی۔ ہمارا عقیدہ والبعث بعد الموت، کہ ہم نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تھے تم مردہ، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، تم سارے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب کون اللہ؟ اتنی پاور والا، اتنی طاقت والا اللہ کون ہے کہ بندے کو مار دے؟ پہلے تھا نہیں، بنا دیا، بنانے کے بعد پھر دوبارہ ختم کر دیا، ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ بنائے گا۔ دنیا کے اندر جو بھی کوئی چیز بنائے، فیکٹریوں کے اندر، میلوں کے اندر، کارخانوں کے اندر جو بھی ماڈل بن رہا ہے، مارکیٹ کے اندر اس ماڈل کی پہچان ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر وہ پروڈکٹ آتی ہے، اس کے بعد کہتا ہے یار مال ختم ہو گیا، دوسرا آئے گا۔ جب دوسرا مال آتا ہے کہتا ہے یار وہ والا نہیں ہے، کہ ہاں 19-20 کا فرق تو رہ گیا ہے۔ سائنچے کے اندر، بنانے کے اندر، انجینئر کی کاراگیری کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کے ہاتھوں کی صفائی کے اندر کہتا ہے نہیں یار وہ نہیں، یہ چاہیے، یہ نہیں وہ چاہیے، کہیں نہ کہیں فرق رہ گیا ہے۔ مالک کائنات فرما رہے ہیں جیسے زندہ کیا ویسے ماروں گا، جیسے مارا پھر دوبارہ ویسا زندہ کروں گا، اور ویسے کھڑا کر کے دکھاؤں گا۔ اب ساری دنیا کا کفر کہہ رہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تم نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو کون ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔
الرحیم، اے میرا بندہ زمین کو میں نے بچھونا بنایا، آسمانوں کو میں نے چھت بنایا، وہ اللہ زمین آسمان کو بنانے والا وہ تمہیں بھی دوبارہ ختم کرنے کے بعد بنا سکتا ہے۔ بادل آئے برسے پھر دوبارہ بادل آئے، ایسا کون ہے؟ بادل بار بار لے کے آ رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، کبھی ہوائیں آ رہی ہیں، کبھی می آ رہا ہے، کبھی تیز ترار ہوائیں آ رہی ہیں، کبھی آندھی آ رہی ہے۔ فرمایا زمین آسمان کا نظام جیسے چل رہا ہے تیرا نظام بھی ویسے چل رہا ہے۔ زمین آسمان کے نظام کو ختم کروں گا لیکن تیرے نظام کو میں دوبارہ بناؤں گا، تیرے ہاتھ، تیری انگلیاں، تیری انگلیوں کے پورے، تیری آنکھیں، سب کچھ بناؤں گا۔ پھر جو دنیا کے اندر جو تو کر کے آیا، تیری دماغ کی تھیوری قاصر آ جائے گی، تیری دماغ، تیرا ذہن تیرا قاصر آ جائے گا، لیکن اللہ سوچنے سے پاک، سمجھنے سے پاک، دیکھنے سے پاک۔ لیکن قیامت کے دن جو زندگی کے اندر سانسیں لی، قیامت کے دن وہ بھی تیرے سامنے لا کے کھڑی کروں گا۔ اب پوری دنیا کا کفر اسے نہیں مانتا، اہلیان باطل نہیں مانتے، یہودی عیسائی کوئی نہیں مانتا، بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا۔ یہ عقیدہ سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک محسنہ ثانیت عطا فرمائے، جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جب دنیا کے اندر تشریف لائے، ساتھ اعلان کر دیا گیا میرا نبی، میں کہوں گا دنیا مانے یا نہ مانے، جبرائیل علیہ السلام کہیں گے دنیا مانے یا نہ مانے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے دنیا مانے یا نہ مانے، میرا نبی تیری زبان سے کہلواؤں گا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ او لوگو، مجھے فرشتوں میں نہ سمجھنا، مجھے جنوں میں نہ سمجھنا، اللہ جل شانہ نے مجھے تمہارے میں سے بھیجا، کیونکہ مجھے مانگنے والے نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ الہ العالمین ایسا مسیح بھیج دے، ایسا رہنما بھیج دے جو ہمارے اندر سے ہو، جو انہی میں سے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کھاتا ہوں، تم بھی کھاتے ہو، لیکن تمہارا کھانا میرا کھانا برابر نہیں ہو سکتا، تم بھی سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، تمہارا سونا میرے برابر نہیں ہو سکتا، تم بھی جاگتے ہو میں بھی جاگتا ہوں، تمہارا دیکھنا جاگنا میرے برابر نہیں ہو سکتا، تمہارا شان علیحدہ انسان ہو، میرا شان علیحدہ، میں بھی انسان ہوں۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، مجھے انسانوں کا سردار بنا دیا ہے، تمہیں دنیا کی سرداری کا تاج عطا فرمائے، مجھے دنیا آخرت کی سرداری کا تاج سمیت ختم نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ سجا دیا۔ انا خاتم النبیین، کسی نبی نے اعلان نہیں کیا، ہر نبی نے اعلان کیا فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میں اللہ کی طرف سے برگزیدہ، میں اللہ کی طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا نبی بنا کے بھیجا، ثُمَّ جَاءَكُم، میں آخری نہیں میرے بعد آئے گا، میں آخری نہیں میرے بعد آئے گا۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی، آل سید دو جہاں کی باری آئی، جناب محمد مصطفیٰ کی باری آئی، فرمایا محبوب تیری نبوت کا اعلان تیری زبان سے کرواؤں گا اور کہہ دوں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آدم آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، نوح اسماعیل آئے تھے، ہر ایک کی نبوت کا پرچار ہوا، لیکن جب آمنہ کے لال مکے کے در یتیم اللہ اکبر جب آئے، فرمایا میرے آنے کے بعد سب کی نبوت کا اعلان ختم ہو گیا ہے، سرداری چلے گی میری چلے گی، قیامت تک مصطفی چلے گی میری چلے گی، ختم نبوت کا تاج چمکے گا تو میں یتیم مکہ محمد الرسول اللہ کے سر پہ چمکے گا۔ اب تکلیف ہوئی ان کو، اب کن کو تکلیف ہوئی؟ سب سے پہلے کن کو تکلیف ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ جو ایک یہودی مکے میں آیا ہوا تھا، وہ جو ایک راہب مکے میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا آج کسی کا بچہ پیدا ہوا، کہ کس کس کے نہیں ہوا، کس کس کا بتلائیں؟ کہ کوئی عبداللہ نامی کہاں، کہ عبد المطلب کے پوتے عبد المطلب کے گھر میں کچھ ہوا، کسی سردار کے گھر میں کچھ ہوا، کہاں عبد المطلب کے پوتا ہوا کا دکھاؤ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، بی بی آمنہ کی آغوش سے اٹھا کر اس یہودی راہب کو دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر چیخ مار کے زمین پہ گرا، اور جب ہوش آیا کہ لگو لوگو ہماری ہلاکت ہو گئی، آج نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے بنی اسماعیل کے اندر آ گئی ہے۔
تو مانو یا نہ مانو آنے والے وقتوں میں بختوں والا بنے گا، آنے والے وقتوں میں کرموں والا بنے گا۔ اللہ اکبر، توحید خدا کی ہوگی، زبان اس کی ہوگی، تاج خدا عطا کرے گا، سر اس کا ہوگا۔ ساری دنیا کے اندر اتنا چاند سورج نہیں چمکے گا جتنا آمنہ کے لال کے سر کے اوپر نبوت کا تاج چمکے گا۔ پہلا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، دوسرا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب یہ بات میرے عزیزو ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، خونی رشتے، نسلی رشتے، خاندانی رشتے، ددیال ننہال، پڑوس والے، قرب و جوار والے، سب کے سامنے بات رکھی، تو میرے عزیزو کسی نے اتنی جلدی اس بات کو ہضم نہ کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے دیکھا نہیں، جسے پرکھا نہیں، جسے ہاتھ نہیں ملایا، جسے اپنا نہیں بنایا، جس کے سامنے نہیں بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ روٹی کھائے، نہ پیے، نہ سوئے، نہ جائے، وہ کیسے ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں لنگڑے صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا نہیں جاتا، انہوں نے ایک لکڑی کا خدا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تھے مدینہ شریف میں یہ حال ہوا کہ مدینہ شریف میں جوان مسلمان ہوئے، بوڑھے نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب بھیجے، نقیب کہتے ہیں سردار کو، اللہ کے نبی نے 12 نقیب بنائے، اور آپ نے فرمایا سرداری جس کو بھی میں دوں تم نے برا نہیں منانا، یہ مہاجرین کو دوں، انصار کو دوں، غرباء کو دوں، مساکین کو دوں، سرداروں کو دوں، تم نے برا نہیں منانا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے کروں گا۔ رحمت والے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، جبرائیل مجھے نام بتاتے جاتے، میں سرداروں کی طرف انگلیاں اٹھاتا جاتا۔ سب سے پہلے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، حضرت خزیمہ کا نام آیا۔ میرے عزیزو جب 12 صحابہ کے نام آئے تو ان کو کہہ دیا کہ تم جا کے تبلیغ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جوان مانتے، بوڑھے نہیں مانتے۔ آج یہی وجہ ہے میرے عزیزو، پوتا بیٹا سے یہ عقیدہ ہوتا ہے، دادے کا موت تک، نانے کا موت تک عقیدہ نہیں بنتا۔ عبداللہ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان لانے کی ذمہ داری ان کے بیٹے پہ لگی کہ آپ نے ان کو ایمان کے لیے دعوت دینی ہے۔ اب وہ اپنے ابا کو سمجھاتے، ابا مان جا مان جا مان جا۔ جو لکڑی کا بت بنایا ہوتا، بیٹا روزانہ رات کو اٹھاتا، وہ جا کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈالتا۔ عبداللہ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن جموع کہتے ہائے میرا خدا کہاں چلا گیا؟ اسے تلاش کرتے 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 نکلتے، کہیں سے تلاش کر کے لاتے، صفائی کرتے، پھر گھر میں رکھتے۔ جب 3-4 دن بیٹے نے سمجھایا کہ ابا یہ کیسا محافظ ہے جو خود گم ہو جاتا ہے، وہ تیری حفاظت کیسے کرے گا؟ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تو ہوئے۔ ایک دن اللہ اکبر، آپ نے اس کے بنائے ہوئے خدا کو، آپ کے بیٹے نے بت کو اٹھایا اور ایک گڑھے میں کتے کے پاؤں کے ساتھ، مردہ کتے کے پاؤں کے ساتھ جا کے باندھ دیا۔ اب یہ تلاش کر رہے مدینے میں، اب انہیں کہیں نہ ملا۔ انہوں نے جا کے میرے عزیزوں پتہ چلتے چلتے پتہ کرتے چلا کہ تیرا خدا کنویں میں پڑا ہوا ہے اور کتے کے پاؤں کے ساتھ بندھا پڑا ہے۔ اب وہاں گئے، اب جا کر وہاں کتے کے پاؤں کے ساتھ بندھا، اپنے سر پر ہاتھ مارا، ہائے میری مت ماری گئی۔ جو کتے سے حفاظت نہیں کر سکتا وہ دنیا کی پریشانیوں سے کیسے حفاظت کرے گا؟ اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا تو بھی حق، تیرا نبی بھی حق، تیرا دین بھی حق، تیرا خدا بھی حق۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پہلا بوڑھا مسلمان ہوا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پچھلے جمعے ذکر کیا تھا کہ غار میں اور ہجرت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جناب سیدہ اسماء آئی اور آ کر حالات بتلائے گئے کہ یہ حالات ویلکم، خوش آمدید، اللہ نہ مبارک کرے۔ یہ حالات بتائے، اگر کسی کو بھائی کوئی کام ہو کھلی کچہری کا، تمہارے ڈی ایس پی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد کھلی کچہری لگے گی، کس کے کاغذات گھر رہ گئے ہوں، یا کسی نے کوئی اپنا مسئلہ سنانا ہو، یا کسی نے اپنے بڑے کو بلانا ہو، تو باہر جا کے فون پہ رابطہ کریں۔ نماز جمعہ کے بعد مسجد کے اندر کھلی کچہری لگے گی، آپ کے مسائل سنے جائیں گے، صرف سنے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ان کو حل بھی کیا جائے گا۔ انصاف یعنی وہ یوں سمجھ لیں، وہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن قانون آپ کے دروازے پر، انصاف آپ کے دروازے پر۔ وہ جو انصاف خواب و خیالوں میں تھا وہ ہمارے دروازے پر، اللہ کرے ایسا ہی ہو، کہہ دو آمین سارے میرے۔
ہم آپ کا آنا خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ آپ کو اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت کی اور اہلیان پیر محل کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جناب سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر حالات بتلائے، اللہ نے 3 کام اور کر دیے. غار کے دروازے کے اوپر ایک درخت اگ گیا، ایک درخت سا بن گیا پودا، وہ درخت نما تنی بن گئی. وہی میرے عزیزو اللہ اکبر، ایک کبوتری کو لا کے بٹھا دیا گیا، ایک مکڑی نے آ کے جالا تن دیا. سارے مکے کے اندر ابو جہل اور اس کی اینڈ کمپنی سارے تلاش کرتے کرتے کھوجی کو بلا لیا. کھوجی جناب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے سے جو چلا وہ غار ثور کے دروازے تک آ گیا. ابو جہل کو پیشاب کی حاجت ہوئی، وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار کے سوراخ میں سے نظر پڑی. اللہ اکبر میرے عزیزو، جب غار کے سوراخ میں نظر پڑی تو صدیق کی آنکھ سے آنسو نکلا. حضور نے فرمایا ما یبکی ابو بکر، اے ابو بکر تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ کہ رسول اللہ دشمن دروازے پر آ گیا. آپ نے فرمایا خبردار پریشان نہ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا. اللہ اکبر، کھوج لگانے والوں سے حفاظت کرنے والا بڑا ہے. اب وہ سوچ کے اندر پڑ گیا ابو جہل کہ ہو کیا رہا ہے. زمین نکل گئی، آسمان پتہ ہی نہیں چل رہا کہ راتوں رات کہاں چلے گئے. امیہ آ کر تھاپی ماری ابو جہل کے کندھے کے اوپر. کوئی پاگل ہے یہاں تلاش کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا غار میں ہوں گے. انہوں نے کہا غار کے اندر؟ یہ تو مکڑی نے جالا بنا رکھا ہے، کبوتری انڈے دے کے بیٹھی ہے، تو لگتا کب سے اس کا دروازہ بند ہے. ادھر صحابہ پریشان. سیدنا صدیق حضور بالکل اطمینان سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے چہرے پہ اطمینان. میں نے کبھی ایسی پریشانی، ایسا اطمینان میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. دشمن 100 تلواروں کے ساتھ، مکے کے بڑے بڑے سردار دروازے پہ کھڑے ہیں. مالک کائنات نے کرم فرمایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبوتری کو دیکھا، حضور کے چہرے پہ تبسم آیا. علماء اکرام لکھتے ہیں، اللہ اکبر، ایک شیخ الحدیث لکھتے ہیں، فرمایا اللہ کو اتنی عطا پسند آئی، آمنہ کے لال نے اس کبوتری کے لیے وہی غار کے اندر ہاتھ اٹھا لیے. آپ نے فرمایا اللہ اس کی نسل میں برکت عطا فرما. آج بھی حرم کے 4 چفیرے کبوتر چوک کے اندر، آج بھی مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کا جو چکر لگاتی ہے، علماء فرماتے ہیں وہی کبوتری کی نسل ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، آج جو تک ختم نبوت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، پیغام صحابہ، صداقت سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر. اور آپ نے مغرب کی نماز کے وقت دیکھا ہوگا، اللہ سب کو حرم کی زیارت عطا فرمائے، اللہ سب کو عمرے کے لیے لے جائے، اللہ سب کو حج کے لیے لے جائے. آپ تو ایسے آمین کہہ رہے ہو جیسے آپ نے اپنے پیسے سے جانا ہے. جنہوں نے اپنے پیسے سے جانا ہے وہ آہستہ آمین کہے، جنہوں نے اللہ کی مدد سے جانا ہے وہ زور سے آمین کہہ دے. اشراق ہونا اللہ. گاجر ایسی کھا گئے، حلوے ایسی کھا گئے، دال ایسی کھا گئے، گھوٹے ہم کھا گئے، حلیم ہم کھا گئے، بٹی کے نان چنے ہم کھا گئے، لیکن آمین آمین ہلکی جی بات کہتے بی بی دیکھو پاس گل زور سے کوئی انشاءاللہ ضرور جائیں گے. کو آمین. اللہ مکہ بھی دکھائے، اللہ ہمیں مدینہ بھی دکھا دے. اللہ مکہ بھی دکھا دے، اللہ مدینہ بھی دکھا دے. اللہ مکہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے. اسی سال جائیں گے کہہ دو انشاءاللہ. مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ادھر میرے عزیزو مؤذن حرم کا کان میں انگلی دے کے اذان شروع کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے عزیزو ادھر سے میرے عزیزو ابابیلوں کا جھرمٹ آتا ہے جو یوں بیت اللہ کے ارد گرد کر کے چلا جاتا ہے. کہتا او ہاتھیوں والو خبردار، او میزائلوں والو، او ایٹم بم والو، ذرا دھیان رکھنا، اس طرف انگلی اور آنکھ کا اشارہ نہ کرنا. رب اکبر کی قسم ہے ہم وہ والیات کو دوبارہ زندہ کر دیں گے. ہاتھی مقابلے کے اندر آئے گا، ابابیلوں کے کنکر استعمال ہوں گے، تم اپنی فوجوں کو لے کے بیٹھ جاؤ. اللہ نے ان پرندوں کے ذریعے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کو فرما رکھا ہے. وہ کبوتر وہاں یا بابیلیں یہاں. فرمایا اے میرے بندو، اگر میں تمہیں دین متین کی خدمت کے لیے قبول کروں تو آگے بڑھ کر حصہ نہ لینا. اگر تم آگے نہیں آؤ گے اللہ نچلی مخلوق سے بھی اپنا کام کروا لے گا. اب وہ کبوتری نے انڈے دیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن غار میں رہے.
اور ادھر مکے کے چوک کے اندر اعلان ہو گیا جو جناب صدیق اکبر کو زندہ یا مردہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو زندہ حالت میں یا آپ کا سر معاذ اللہ قلم کرے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، 200 اونٹ انعام، اور 2 بندوں کی دیت دی جائے گی کہ خون کے بدلے جو اس کی دیت ہوتی ہے جتنی مرضی مانگ لیں۔ اب پورا مکہ تلاش کے اندر نکل گیا، ادھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا علی جب تک مکے والوں کی امانتیں ان کے سپرد نہ کرنے میں نہ بستر چھوڑنا، علی بستر تیرے حوالے اللہ نے کر دیا اور بستر والا ابوبکر کے حوالے اللہ نے کر دیا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو اللہ اکبر، 3 دن غار کے اندر بستر والا ابو بکر کے حوالے کیا، میرے عزیزو آج بھی ابو بکر غار کے اندر محمد عربی کی پہرے داری دے رہا ہے۔ فرمایا عمر تو بھی آ جا، اللہ اکبر، دنیا نے تجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، دنیا نے تیرا وہ دور نہیں دیکھا جب آپ نے دار ارقم سے امام الانبیاء کا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ ہاتھ لے پکڑ کے بیت اللہ کے سین میں آ کے کہتے آ جاؤ آ جاؤ، ان کی طرف آنکھ کا اشارہ، انگلی کا اشارہ سوچ سمجھ کے کرنا۔ عمر ایمان لے آیا ہے، آج بھی پورے کفر کو عمر للکار رہے، ابو قحافہ کا بیٹا للکار رہے، خبردار خبردار پاکستان والو، انڈیا والو، روس والو، یہود امریکہ والو، خبردار رافضیو خارجیو، آمنہ کے لال کے روزے پر ذرا دھیان سے آنا، آج بھی ابو بکر عمر محمد کے روزے کی پہرے داری کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، آج تو تک ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا عثمان غنی، شان سیدنا علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ جس طرح مقام سیدنا صدیق اکبر کو ہم صحابی مانتے ہیں، کہو بے شک۔ آپ آج بولیں تھوڑا سا، ہاں جی ذرا لیف اتارو، تھوڑا سا منہ کھولو اور بولو، ہم جناب سیدنا صدیق اکبر کو صحابی مانتے ہیں، کہو بے شک۔ حضرت عمر کو صحابی مانتے ہیں، کہہ دو بے شک۔ حضرت عثمان کو صحابی مانتے ہیں، جس طرح ان 3 صحابہ کو ہم صحابی مانتے ہیں اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بھی ہم صحابی مانتے ہیں۔ علی بھی ہمارے، ابو بکر بھی ہمارے، منصب صحابیت میں اللہ کی قسم ان چاروں کے اندر، چاروں نہیں ساروں کے اندر رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں ہے۔ جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کے کلمہ پڑھا یا جس کی آنکھیں نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا، کوئی دنیا مانے یا نہ مانے، اللہ نے قیامت کی صبح تک صحابیت کا تاج اس کے سر کے اوپر سجا دیا ہے۔ اب کوئی فتح مکہ کے موقع پر آئے، کیونکہ پچھلا جمعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے عزیز و فضائل و مناقب کے اندر وہ جوان مدنی صاحب پڑھا کے چلے گئے، لیکن اتنی سی ساتھ لڑی جوڑ کے جاؤں گا کہ میرے عزیز و میرا بھی حصہ ڈل جائے۔ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جو بدر میں احد میں مسلمان ہوئے، جو پہلے مسلمان ہوئے، جو آخری دنوں میں مسلمان ہوئے، ہم ان کے درمیان فرق نہیں رکھتے۔ اللہ نے حضور کی موجودگی میں کلمہ پڑھنے والوں سب کو اور جن کی ایمان کی حالت میں موت تو آ گئی، اللہ نے سب کو صحابی بنا دیا ہے۔ باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم صدیق کو سسر کے درجے میں دیکھتے ہیں، علی کو داماد کے درجے میں دیکھتے ہیں۔ اگر علی داماد کے درجے میں بیٹے کے برابر ہو سکتا ہے تو سسر کو کیا کہو گے؟ اگر داماد بیٹے کی مثل ہے تو سسر کو کیا کہو گے؟ حدیث کے اندر میرے عزیزو سسر باپ کے برابر بہو کا محرم ہے، نہ محرم نہیں ہے۔ سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاچے سے نکاح نہیں ہو سکتا، مامے سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسا باپ سگی بیٹی کا اسی درجے کے اندر سسر آئے گا۔ تو میرے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ، سیدہ عائشہ کس کی بیٹی؟ زور سے، سیدہ عائشہ کس کی بیٹی؟ سیدہ عائشہ کس کی بیٹی؟ نہیں آپ آہستہ بول رہے، سیدہ عائشہ کس کی بیٹی؟ سیدہ عائشہ کس کی بیٹی؟ حضرت ابوبکر صدیق، زور سے بول، حضرت ابوبکر صدیق کی سیدہ عائشہ کس کی بیٹی؟ سیدہ عائشہ کے شوہر کون؟ بول گئے پھر، سیدہ عائشہ کے شوہر کون؟ وہ کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی ہے۔ نبی دولہا بن کے کہاں گئے؟ نبی دولہا بن کے کہاں گئے؟
صدیق کے گھر داماد کون بنا؟ محمد الرسول اللہ. سسر کون بنا؟ ابو بکر صدیق. اگر علی کو بیٹے کا درجہ دیتے ہو تو صدیق کو باپ کا درجہ دیتے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں تو نہیں کہہ رہا. یا گھر جا کے اپنی بیگم کے سامنے کہہ دے میں تیرے پیو نہیں مندا، پھر تو روٹی گھر لے کے کھاویں. جب نبی نے اتنا رشتہ مضبوط کیا، یا رسول اللہ ایسے ہی مجمع بیٹھا ہوا تھا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اللہ. اور یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بال حضور سے زیادہ سفید تھے بزرگی میں. جب مدینے کے اندر ہجرت کر کے گئے، ابو بکر اور جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دونوں ہی ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. لوگ آتے سیدنا صدیق اکبر سے مصافحہ کرتے، حضور سے بعد میں کرتے. 1 2 3 4 جب دیکھا حضور سے بعد میں مصافحہ کر رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے اللہ کا نبی ابو بکر ہے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر. صدیق اکبر نے اپنی چادر اتاری اور حضور کے اوپر یہ سایہ بنا دیا. اللہ اکبر. اور ساری دنیا کو بتلا دیا جو سایہ کے نیچے بیٹھا ہے وہ آقا ہے، جو سایہ کیے ہوئے وہ آقا کا غلام ہے. ایسے ہی مجمع بیٹھا ہوا تھا، صحابہ اکرام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اب اللہ اکبر میں یا کہوں گا یا قاری تیغ صاحب کہے گا بے شک میرے سے زیادہ ہی کرتا ہو، وہ کہے گا جی میں نے اپنی بیوی نال پیار ہے، یا میں کہوں گا اللہ اکبر. حضور سے پوچھا، نبیوں کے سردار سے پوچھا، سونے لجپال سے پوچھا، اللہ اکبر والضحیٰ کے چہرے والے سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. تو بندے آج بیٹھ کے کہہ سکتے میں نے اپنی بیوی نال پیار ہے؟ سبحان اللہ. جس پیار کا ذکر آمنہ کا لال کر رہا ہو اس پیار کے کیا کہنے ہوں گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں نہیں ساڈا مطلب نہیں یہ یا رسول اللہ ہمارا یہ مطلب نہیں. آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، مجھے مردوں میں عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یعنی سید عائشہ کو کراس نہیں کیا، ساتھ رکھا. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں دولہا کون بنا؟ جناب محمد مصطفیٰ. اور سسر مثل باپ کے درجے میں کون بنا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اے میرے عزیزو دنیا کی یاری 10 سال 15 سال 20 سال رہے گی، صدیق کی یاری کو اللہ نے قیامت کی صبح تک برقرار کر رکھا ہے. 20 سال یار پیر محل میں رہے، 10 سال انگلینڈ میں چلا جاتا ہے. فرمایا اے اللہ اے میرا محمد تیری مجھے یاری اتنی پسند آئی، صدیق کی وفاداری اتنی پسند آئی، دنیا کی یاری موت کے وقت ختم ہو جاتی ہے، ہم نے موت کے بعد بھی روزے انور میں تیری یاری کو قیامت کی صبح تک سلامت کر رکھا. عابر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن گزر گئے. چلے بھائی اب مدینے کی طرف ہجرت ہو رہی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ، جناب سیدنا صدیق اکبر کے سر کی قیمت 100 اونٹ اور 2 دیتیں. سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی تلاش میں نکلا. حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں میں بھی 70 سواروں کے ساتھ تلاش میں نکلا. گلجان راستوں سے، نہ پہچاننے والے راستوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری جا رہی ہے. آمنہ کے لال کو بھوک لگی پیاس لگی تو شدال کچھ نہیں ختم ہو گیا. آپ نے اپنی سواری کو روکا، ایک چمڑے کا خیمہ آپ کو سامنے نظر آیا. آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ خیمہ ہے. آپ نے فرمایا چل یہاں سے پانی پوچھ لے، پلانے والا کون ہے؟ اللہ. آپ نے فرمایا یہاں سے پانی پوچھ لے. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو معبد کی اماں حضرت معبد کی اماں ام معبد گھر بیٹھی ہوئی تھی. دروازہ بجا، کون ہو؟ مسافر ہوں. اللہ اکبر. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں سوال میرے سے کر رہی ہے، چہرہ مصطفیٰ کا دیکھ رہی ہے. کون ہو؟ کہ مسافر ہے. کس لیے آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ کہ پانی کی پیاس ہے، کچھ مل جائے گا؟ کچھ دودھ، کچھ شربت، کچھ گھونٹ؟ انہوں نے کہا نا بابا، گھر والا تو میرا بکریاں چرانے کے لیے گیا، ایک لاغر
جو بکری ابھی تک بکرے کے ساتھ یعنی ابھی بکری ملی کوئی نہیں, ابھی اس کی نسل نہیں چلی, یہ گابن نہیں ہوئی, یہ اپاہج ہے, اس کے اندر دودھ کوئی نہیں, تھن اس کے خشک ہے, بس گھر کے اندر یہی کھڑی ہے, تم بیٹھ جاؤ, گھر والا آئے گا وہ آ کے کچھ نہ کچھ بندوبست کر دے گا. آپ نے فرمایا صدیق کیا کہہ رہی؟ یہ تو یوں کہہ رہی کہ ایک بکری ہے, اس کے تھن خشک ہے. آپ نے فرمایا ابوبکر ذرا اماں سے کہے ہم اس بکری سے دودھ نہ نکال لیں. وہ اماں کہہ لیں گی بھلا پگلے ہو, اللہ اکبر, صدیق کوئی عقل والی گل نہ کر, بھلا بکری سے دودھ کیسے نکل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر ذرا بکری کو میرے پاس لے کے آ. اماں کی اجازت لی. آمنہ کے لال نے نگاہ خدا کی طرف کی, ہاتھ تھن کی طرف کر دیے اور فرمایا اللہ اجڑی کھیتیوں میں برکت دے سکتا ہے, سوکھے تھنوں میں دودھ بھی دے سکتا ہے. ام مابت کہتی ہے میں غور سے دیکھ رہی تھی, اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا, اللہ اکبر, خوش تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا اور دودھ ٹپکنے لگ گیا. ابوبکر برتن منگوا, پہلا برتن بھر گیا, دوسرا برتن بھر گیا, تیسرا برتن بھر گیا. آپ نے فرمایا ام بابت برتن لاتی جا. ام بابت کہنے لگی بانڈے ختم ہو گئے. فرمایا ہاتھ محمد کا لگا, کرم خدا نے کیا. اے ام مابت اس میں نہ دودھ ختم ہوا نہ ہوگا. ام مابت کہتی ہے بکری کی عمر 7 سال 12 سال ہوتی ہے, نبوت کا ہاتھ لگا 18 سال بکری کے تھنوں سے دودھ آتا رہا ہے. 10 سال حضور کی ہجرت کے, 10 سال حضور کی ہجرت کے, 2.25 سال جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اس کے بعد 6 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے. وہ بکری جس کو حضور نے مدینے میں ہجرت کے وقت ہاتھ لگایا تھا, حضرت عمر کے دور میں 18 سال کے بعد وفات ہوئی. ام مابت کہتی ہے دوسری بکریوں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا, جس تھن کو حضور کے ہاتھ لگے موت کے وقت بھی اس تھنوں سے دودھ آتا رہا ہے. پیالہ پیا, ام مابت لے لے. ام مابت پیالہ پکڑ لیا, مکھڑا مصطفیٰ کا دیکھ رہی ہے. کون ہو؟ ٹھہر جاؤ, میرا گھر والا. فرمایا جب تیرا گھر والا آئے تو یہ دودھ اسے بھی پلا دینا. حضور کی سواری چلی. شام کو ابو معبد, حضرت معبد کے ابا جان تشریف لائے اور گھر کے ویڑے میں آ کے کہنے لگے مزاج بدلا, رنگ بدلا, موسم بدلا, فضا بدلی. آج ہمارے اجڑے سے گھر کو کون آباد کر کے چلا گیا؟ ام معبد سیرت کی کتابوں میں جو نقشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ام معبد نے کھینچا, کسی سیرت نگار نے نہیں کھینچا ہے. کون تھا؟ انہوں نے کہا میرے سامنے بیٹھ جا, میں تجھے بتاتی ہوں. کوئی قریشی آیا تھا, آنکھوں کی پلکیں لمبی لمبی تھی, ناک باریک تھی, سرائی سے آلہ جیسے سرائی سے آلہ گلا تھا, کمر بالکل لمبی تھی, پیٹ توند باہر نہیں نکلی تھی, پیٹ اندر, ہاتھ بڑے ملائم تھے. جب وہ یوں کر کے دیکھتا تھا لگتا تھا آسمان کھل گیا ہے, جب نگاہیں نیچے کرتا تھا لگتا تھا اندھیرا, جب آنکھیں کھولتا لگتا تھا اجالا ہو گیا. جب وہ اپنے ہونٹوں کو ہلاتا تھا اللہ اکبر, شبنم کے قطرے تو کیا اس کے ہونٹوں کا مقابلہ کر سکتے ہوں گے. جب وہ بولتا تھا ساری مخلوق پہاڑوں کو بھی اپنی طرف موڑ لیتا تھا, دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا. بڑا حلیم تھا, بڑا طبیب تھا. اللہ اکبر. ام معبد کی بات سنی, ابو معبد وہی کھڑے ہوئے. کہ تجھے پتہ ہے کون ہمارے گھر میں پھیرا مار کے گیا؟ کہ کون؟ کہ پھر میں تجھے بتاؤں, آج وہ پھیرا مار کے گیا. قیامت کی صبح تک کلمے میں جس کے ترانے گونجیں گے, کہنے لگے کوئی مانے یا نہ مانے, میں نے تو بل دیکھے مان لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ تو گواہ ہو جا, میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آیا. حضور کی سواری وہاں سے آگے چلی. سراقہ بن مالک کہنے لگے میرے کانوں میں خبر پہنچی کہ جس نبی نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا اس پہ 100 اونٹ انعام, اس کے یار ابو بکر پہ 100 اونٹ انعام اور 2 دیتیں. کہ میں بھی نکلا. بڑے شاہ سوار تھے, بڑی گھوڑا اندازی بڑے بہترین انداز میں چلایا کرتے تھے. کہ لگے میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا, جب مجھے پتہ لگا میں نے بتانے والے سے کہا نہیں کوئی اور ہوگا تاکہ وہ میرے ساتھ شامل نہ ہو جائے. بس میں گھر آیا, میں نے سواری کے اوپر کجاوا رکھا, زین ڈالی اور میں نکل گیا. اور آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرا ٹاکرا ہو گیا. میں خاموش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, ابوبکر غلام بن فہیرہ. حضور نے میرا مکھڑا دیکھا, میں نے پوچھا کون ہے؟ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ.
سراقہ حضور کا چہرہ. یہ کون ہے؟ یہ میرا یار وفادار ابو بکر ہے. یہ کون ہے؟ عامر بن فہیرہ ہے. انہوں نے کہا نا مزاحمت، خود ہی اپنا آپ ہمارے حوالے کر رہے ہیں، خود ہی اپنی گرفتاری. انہوں نے کہا اچھا مجھے آپ کو پتا ہے آپ کے بارے میں کیا اعلان ہوا؟ 100 اونٹ ہے. آپ نے فرمایا آ جا. سراقہ کہتے ہیں میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پتھریلی زمین تھی، اتنا بڑا گڑھا ہوا کہ میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں اندر دھس گئے. پتھریلی زمین. عرب کا رواج تھا کہ تیر کمان سے ترکش سے نکال کے کرہ ڈالتے تھے کہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں. کہ میں نے کرہ ڈالا، میرے حق میں بہتر نہ آیا، میں نے کہا جی آپ مجھے معافی دے دیں، آپ مجھے معافی دے دیں، آپ کی مہربانی، میں واپس جاتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے معافی. پھر پاؤں باہر نکل گئے، پھر نیت خراب ہوئی، پھر آگے بڑھا، پھر ٹانگیں کو دھس گئی. جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا سراقہ بس کر، سراقہ بس کر، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا محافظ زمین پہ نہیں، میرا محافظ آسمانوں پہ اللہ ہے. پھر آپ نے کہا سراقہ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. ایران کے بادشاہ کے کنگن. کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی حفاظت کی فکر نہیں اور اپنا کوئی وہ نہیں، نہ آگا نہ پیچھا. کسریٰ کے کنگن کہاں؟ سراقہ کہنے لگے اچھا پھر یہ بات ہے تو پھر مجھے لکھ کے دے دیجئے. آپ نے فرمایا ابو بکر لکھوا دے. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، رحمت عالم نے نبوت والی مہر لگا دی. فرمایا سراقہ اسے سنبھال کے رکھنا، یہ حضور ہجرت کے وقت اعلان فرما رہے ہیں اور وعدہ پورا حضرت عمر کے دور کے اندر ہو رہا ہے. سراقہ چلے گئے، معافی کا اعلان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا. یہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیپر لے کے آ گئے کہ عمر جب میرے عزیز و مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، کنگن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑے. اللہ اکبر. وہ کہنے عمر ذرا یہ کنگن کسی کو تقسیم نہ کرنا، تیرے اللہ کے نبی کا لکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے راستے میں فرمایا تھا سراقہ تیرا کیا عالم ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا اے عمر آج اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے نبی کی زبان پہ وعدہ سچ کر دکھایا. سراقہ کہنے لگے اللہ مجھے کنگن پھر اپنے ہاتھوں سے پہنا، میں خود نہیں پہنوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگن پہنا رہے تھے اور سراقہ رو کے کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو اگلے جمعے جوڑیں گے کیونکہ ابھی وہ کھلی کچہری بھی ہے، مجلس ذکر بھی انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی کریں گے سنتوں کے بعد. اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان کے اندر بلکہ ابھی مجلس ذکر کر لیں کیونکہ ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے اور ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ. میں اپنے ڈی ایس پی صاحب سے گزارش کروں گا کیونکہ ہماری نماز کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے تو ایسا کھلی کچہری کا پروگرام ہو تو تھوڑا سا پہلے بتلا دیا کریں تاکہ وہ اپنا انتظام کر لیں. اس وقت بھی آپ کا آنا جی آیا نو، اب بھی انشاءاللہ تعالی آپ کا آنا، آپ کی محنت ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ اپنے اختیارات کو لے کر سب کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. جو آپ کی طاقت، آپ کی رسائی ہے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے آپ کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ نماز کے بعد، سنتیں پڑھنے کے بعد جن حضرات کے جو مسائل ہیں وہ اپنے مسائل کو کھلی کچہری میں یا آپ کے وہ نوٹ کیے جائیں گے. جن کو تھانے بلانا ہوا یا فی الفور حل کرنا ہوئے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈی ایس پی صاحب اپنے فرائض سر انجام دیں گے. تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম পড়ে আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ 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 আল্লাহু 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 আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। হু 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 আল্লাহ হু 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 হু
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 1 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کریں، اپنی توجہ دل پہ کریں، دل کی توجہ اللہ کی طرف کریں۔ گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر جو اللہ کی رحمتوں کا نور اتر رہا ہے، آپ کے سینے سے وہ ایک قطرہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل پہ گر رہا ہے، اور میرا دل اس کیفیت کو محسوس کر کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ خاموشی کے ساتھ، زبان تالو کے ساتھ، اب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرے 1-2 منٹ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں ذاکرین میں، شاکرین میں شامل فرما، اللہ اپنے سے خاص محبت کرنے والوں میں شامل فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تابع دار بنا۔ اللہ کریم اس وقت تیرے بندوں نے جو تجھے یاد کیا، اللہ ہم نے زمین پر آپ کو یاد کیا، آپ یا اللہ آسمان پر ہماری رہنمائی فرمائے اور مدد فرمائیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمارا ذکر یا اللہ اپنے ان ہستیوں کے اندر، ان فرشتوں میں اللہ جو گناہوں سے پاک ہیں، قیامت کے دن ہمارے ذکر کا اللہ تو ان کو گواہ بنا لے یا اللہ، قیامت کی گواہ بنا لے، اور ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے چودھری امان اللہ صاحب ان کی ہمشیرہ محترمہ کا انتقال واللہ مغفرت فرما یا اللہ، اور مسلمان جو دنیا سے گئے تمام کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ سنتیں پڑھنے میں